وہ سرور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساماں عرب کے مہماں کے لیے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ مہینہ وہ پیارا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہمارے آقا کریم علیہ السلام معراج میں تشریف لے کر کے گئے۔ آقا کریم نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے پروردگار عالم کا دیدار کیا اور اللہ تعالی سے ملاقات کی ہے۔ اللہ کے قرب خاص میں پہنچے اور اللہ تعالی سے راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، اور اللہ تعالی نے اس نعمت سے ہر کسی کو نہیں نوازا ہے، بلکہ اللہ نے اپنے حبیب پاک کو اس نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ہمارے علماء کرام اس میں کچھ حکمتیں بیان کرتے ہیں، باقی اس میں پوشیدہ حکمتیں کیا ہیں کہ اللہ نے معراج کیوں کرائی اور نبی کریم معراج پر گئے، اس میں پوشیدہ حکمتیں، پوشیدہ راز کیا کیا ہیں وہ تو اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، لیکن کچھ اس میں موٹی موٹی حکمتیں ہمارے علماء کرام بیان فرماتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے معراج کیوں کرائی، اس میں اللہ تعالیٰ نے معراج اس لیے کرائی میرے پیارے مسلمانوں، ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام سارے انبیاء میں افضل ہیں، تو افضلیت باقی رہے، افضلیت آپ کی اور زیادہ بڑھ جائے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو اس لیے معراج پر بلایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خریدا لوگوں کی جانوں کو، لوگوں کے مالوں کو جنت کے بدلے میں۔ خریدنے والا پروردگار، بیچنے والے بندے اپنی جانوں کو، اپنی مالوں کو، اور کس چیز کے بدلے؟ جنت کے بدلے میں۔ یعنی اللہ نے قیمت کو جنت رکھا ہے، جنت کے بدلے میں اللہ نے مومنوں کی جانوں کو، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے مالوں کو خرید لیا ہے۔ اب یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی دنیا میں سودا ہوتا ہے تو اس میں انسان ایک وکیل بناتا ہے، یعنی بیچ میں ایک آدمی کو رکھتا ہے کہ ہمارا یہ کام کراؤ، ہمارا یہ سودا کراؤ، تو دنیا میں ایک وکالت کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ تو اتنا بڑا سودا ہے کہ خریدنے والا پروردگار ہے، بیچنے والے بندے ہیں، اور قیمت جنت ہے، تو اس سودے کے وکیل اعظم ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس سودے کے وکیل ہمارے آقا کریم علیہ السلام ہے، تو اس لیے اللہ نے اپنے حبیب پاک کو معراج پر بلایا، اور بلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب آ جاؤ۔ دنیا کے اندر تو تم نے اپنے امتیوں کے مالوں کو بھی دیکھ لیا، اپنے مالوں، اپنے غلاموں کے، اپنے امتیوں کی جانوں کو بھی دیکھ لیا، اے محبوب آ جاؤ، اب جو ہم نے قیمت رکھی ہے تمہارے امتیوں کے لیے، اس قیمت کو، جنت کو آ کر کے دیکھ لو۔ اے میرے محبوب آ جاؤ، قیمت کو بھی دیکھ لو، اور خریدنے والے پروردگار عالم کو بھی دیکھ لو۔ اس لیے اللہ نے معراج پر بلایا، اور اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلا کر اپنا دیدار کرایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب تاکہ آپ کی وکالت مکمل ہو جائے، آپ نے دنیا میں اپنے غلاموں کے، اپنے امتیوں کے مالوں کو، جانوں کو دیکھ لیا، اب آ جاؤ یہاں آ کر کے قیمت کو بھی دیکھ لو، اور خریدنے والے پروردگار کو بھی دیکھ لو، تاکہ تمہاری وکالت پوری ہو جائے۔ ایک حکمت یہ اس میں اللہ نے اس لیے اپنے نبی کریم کو معراج پر بلایا۔ اور میرے پیارے مسلمانوں، دنیا کے اندر بہت سارے انبیاء آئے، 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش پیغمبران اسلام دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، لیکن کسی بھی نبی نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا۔ اللہ نے کسی کو اپنا دیدار کرایا ہی نہیں سوائے نبی کریم کے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو اپنا دیدار کرایا، اس لیے کہ
کہ اے اللہ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب آپ تمام انبیاء کی طرح نہیں ہیں اور تمام انبیاء آپ کی طرح نہیں ہیں، کیونکہ آپ تمام نبیوں میں افضل ہو، تمام نبیوں میں اعلیٰ ہو۔ اس لیے معراج اللہ نے کرائی کہ اے میرے محبوب آ جاؤ اور آنے کے بعد میرا دیدار کر لو تاکہ تمہاری افضلیت باقی رہے، تاکہ تمہارا مقام اور زیادہ بلند ہو جائے۔ کیونکہ بہت سارے انبیاء دنیا میں تشریف لائے اور دین کا کام کیا تو لوگ ان سے سوال کرتے تھے کہ جس رب کی تم باتیں کر رہے ہو کیا اس رب کو تم نے دیکھا ہے؟ کیا اس رب کا تم نے دیدار کیا ہے؟ تو سب نے انکار کیا، نہیں ہم نے اس رب کو دیکھا تو نہیں ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب یہ نعمت آپ کو عطا کی جاتی ہے، اس نعمت سے آپ کو محروم نہیں کیا جائے گا۔ آپ جب دین کا کام کریں، دین کی تبلیغ کریں، جب آپ کے امتی اور آپ کے ماننے والے جب آپ سے سوال کریں کہ آپ نے اللہ کو دیکھا، تو میرے محبوب تم اور نبیوں کی طرح یہ نہ کہو کہ میں نے رب کو نہیں دیکھا میرے محبوب، کیونکہ اور نبیوں میں اور تم میں فرق ہے، کیونکہ تم تمام نبیوں میں افضل ہو۔ اگر تم سے کوئی پوچھے کہ تم نے رب کو دیکھا تو میرے محبوب آ جاؤ پہلے مجھے دیکھ لو اور پھر تم یہ انہیں جواب دے سکو اور تم کہہ سکو کہ الحمدللہ میں اپنے رب کا دیدار کر کے آیا ہوں۔ تو یہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی شان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا، اپنے قرب خاص میں بلایا۔ ہمارے آقا کریم اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ اللہ نے نبی کو تمام نبیوں میں اونچا مقام عطا فرمایا ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غم زدوں کو رضا مزدہ دیجی کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ یہ ہمارے آقا کریم کی شان ہے کہ ہمارے آقا کریم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی ہے۔ یہ ایسا مقام اللہ نے عطا کیا ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، حضرت موسیٰ نے تو کہا تھا مولا میں تجھ سے ملاقات کرتا ہوں تو اتنا مزہ آتا ہے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے رب قدیر مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، بار بار اصرار کیا۔ دیکھیے ادھر حضرت موسیٰ اصرار کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مولا میں تیرا کلیم ہوں، نبی کریم تیرے حبیب۔ تو کلیم میں اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ کلیم میں حبیب میں فرق کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلایا اپنے نبی کریم کو۔ اور میرے پیارے مسلمانوں دیکھو حضرت موسیٰ اللہ سے کہہ رہے ہیں مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اور اللہ نے جب نبی کریم کو معراج کرائی تو آقا کریم نے التجا نہیں کی مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مولا میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم تو جس رات معراج پہ جانا تھا آرام سے سو رہے تھے، آرام سے بستر پر سو رہے تھے۔ حضرت جبرائیل گئے اور جانے کے بعد حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ چلیے اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ کلیم میں حبیب میں فرق جاننا چاہتے ہو تو سنو، ارے کلیم وہ ہے جو اللہ کو دیکھنے کے لیے اصرار کرے اور حبیب وہ ہے جو آرام سے سوئے، اللہ سوتے ہوئے بستر سے اٹھا کے لائے اور اس سے ملاقات کرے۔ یہ کلیم میں اور حبیب میں فرق ہے۔ تو اس لیے آقا کریم کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔